اب 15ویں صدی میں ہم ہیں. اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت. اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا. میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب. سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. نہیں، قسم ہے چاند کی. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پیٹ موڑنے جانے لگے اور ہوا کی جب کہ وہ غسل ہو جائے. حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے. تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں. لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، وہ لیل اذ ادبر جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت رسالت طلوع ہو گیا. والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر. بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں ہے. احدى الكبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے بے شک محمدی نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی من ہادی النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز. ورنہ زوال 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 زوال، اگر سے اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں. یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے، ختم کیا ہے. ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی من ہادی النبوت کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے. فلا اقسم بالشفق. اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا. حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد پھر روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی. باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا وسعود کما بدا فطوبى للغرباء. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر کے آئے. پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن. اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت ہے. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہے، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا غار میں چھپا دیا گیا تھا. تقریباً 1200 برس سے وہ غار کے اندر تھے. وہ روپوش سے چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے اب ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائے، غار سے نکل آئے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے. حضرت عیسیٰ اسی حیات ارضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں. آپ کو معلوم حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فامات اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے. مرزا الفیصالی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان بے فائدہ ہوں گے. انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے. عرب میں ان کا ظہور ہوگا. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے احادیث کے جو مجموعے ہیں وہ جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم. لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے
کہ सहाय सित्ता की बकिया 4 किताबों के अंदर मौजूद है, लिहाजा नजरअंदाज नहीं कर सकते, इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। अब इसमें मैं चाहता हूं कि कुछ हदीसें आपको मैं सुनाऊं जिनमें हजरत मेहदी का तस्करा किया गया है। पहली है वान अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहले बैती, ये दुनिया खत्म नहीं होगी जब तक कि अरब पर मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम न हो। और आपको मालूम है कि आज तक अरब पर हुजूर के अहले बैत की कोई हुकूमत कायम नहीं हुई, और जब कायम हुई भी थी हजरत अली को अगर शुमार किया जाए, इसलिए कि हुजूर ने वो जो मशहूर वाक़या है कि एक चादर में ले लिया था हजरत अली को और हजरत फातिमा और हजरत हसनैन को, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत थे। तो हजरत अली की भी हुकूमत मुनक़िद नहीं हुई, पूरे आलम इस्लाम पर उनकी हुकूमत नहीं थी, इसलिए कि शाम और मिस्र दोनों सूबे जो है उन्होंने उनकी इताअत कबूल नहीं की। इस हवाले से ये मामला अभी होना है। ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहले बैती युआदे इसमी, उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका नाम भी मेहदी का नाम भी मोहम्मद हो। मेहदी तो उनका लक़ब है, ये तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, सुनन अबी दाऊद जामे तिरमिज़ी, बल्कि अबू दाऊद में एक और रिवायत है, आला हुजूर ने फरमाया लौ लम यबका मिन दुनिया इल्ला यौमुन, अगर दुनिया की जिंदगी में से कुछ भी ना बचे सिवाय एक दिन के, लतव्वलल्लाहु तआला ज़ालिकल यौम, तो अल्लाह ताला उस दिन को लंबा कर देगा, हत्ता यबअस फीहि रजुलन मिन्नी, यहाँ तक कि मेरे खानदान में से एक शख्स को उठाएगा, वह मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत में से, युआतिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीहि इस्म अबी, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उसका नाम होगा, और वो यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा बोले जुल्मन व जौरा, वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी हो। दूसरी रिवायत है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हुजूर ने फरमाया अल महदीयु मिन्नी अजलल जबहते अक़नल अनफ़े यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा बोले जुल्मन व जौरा यमलिकु सबअ सनीन, रवाहु दाऊद, के मेहदी मुझमें से होंगे बड़ी रोशन पेशानी वाले और बड़ी खड़ी नाक वाले, वो जमीन को भर देंगे इंसाफ से और अदल से जैसे कि वो जुल्म से भरी हुई होगी, और वो 7 बरस तक हुकूमत करे। अरब में खालिस खिलाफत मिनहाज नबुव्वा का निजाम हजरत मेहदी के हाथों कायम होगा और 7 बरस तक कायम रहेगा अरब के अंदर। उसका अगला मरला मैं बाद में बयान करूंगा। तीसरी रिवायत, और इसको मैं इसलिए खासतौर पर सुना रहा हूं कि इसमें वही अल्फाज आए हैं जो मैंने इब्तिदा में हदीस आपको सुनाई थी, उसके अल्फाज हैं। अन अबी सईद क़ाल ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलान युसीबु हाज़िहिल उम्मा हत्ता ला यजिदु रजुलु मलजअन यलजअु इलैहि मिन अज़-ज़ुल्म, हुजूर ने जिक्र फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा इंतहाई इब्तिला और आजमाइश और मसाइब का कि किसी शख्स को कोई सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी उस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए। फयबअसुल्लाहु रजुलन मिन इत्मती व अहले बैती, तो फिर अल्लाह मेरे खानदान में से, मेरे अहले बैत में से उठाएगा एक शख्स को, फयमलउ बिहिल अर्द क़िस्तन व अदला, और उसके जरिए से अल्लाह ताला जमीन को अदल व क़िस्त से भर देगा। यरदा अन्हु साकिनुस समा, यूं ही अल्फाज आ गया, उससे फिर राजी हो जाएंगे आसमानों में रहने वाले भी, साकिनुल अर्द, और जमीन में रहने वाले भी। ला तदउ समाउ मिन क़दरिहा शय'अन इल्ला सब्बत, आसमान अपना एक कतरा भी नहीं रोकेगा मगर ये कि उसको जमीन के ऊपर निसार कर देगा, बारिश की शक्ल में गिरा देगा। वला तदउल अर्दु मिन नबातिहा शय'अन इल्ला अखरजत, और जमीन अपनी पैदावार में से कोई शय नहीं छुपाएगी, नहीं रोकेगी मगर उसको जाहिर कर। चौथी हदीस जो है वो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल महदीयु मिन इत्मती मिन औलाद फातिमा, रवाहु अबू दाऊद, ये भी सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फातिमा में, और तफसीर इसकी आती है कि हजरत हसन की औलाद में से। पांचवी हदीस में आपको सुना रहा हूं, और इसमें एक अजीब मुशाबहत आपके सामने आएगी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ, ये अव्वल और आखिरी कड़ी के दरमियान मुशाबहत। अन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हदीस जो है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है और सुनन इब्न माजा में भी है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदीयु मिन्ना अहलुल बैत युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, मेहदी हम में से होंगे, हमारे अहले बैत में से, और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर दे। यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई इससे बड़ी शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर देंगे। जैसे कि मैंने अर्ज किया था आपसे कि उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में इनकलाब अजीम आया है, खिलाफत का बोझ पड़ते ही कहाँ वो खुशबाश और खुश लिबास और खुश खुराक, वो शहजादा काट पाट वाला, जागीर वाला, गवर्नर का बेटा और खुद गवर्नर, और कहाँ ये कि उसकी वो दरवेशी जो मेरे नजदीक वल्लाहु आलम, डरते डरते कह रहा हूँ, मेरे नजदीक वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली की दरवेशी को भी माफ देखो, जो कंट्रास्ट बहुत शदीद है। वहां जो भी कुछ था वो तदरीजन आया था, होते 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 की ताकत। और याद नहीं आया छठी हदीस, अन अनस समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नहनु वलद अब्दुल मुत्तलिब सादतु अहलिल जन्नह, हम अब्दुल मुत्तलिब की जो औलाद है और नस्ल है, हम जन्नत के सरदार थे। और फिर आपने नाम गिनवाए, अना व हमज़तु व अलीयुन व जाफरुन वल हसन वल हुसैन वल महदी, मैं खुद और हजरत हमजा बनु अब्दुल मुत्तलिब में से, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे,
اور علی اور جعفر، حضرت علی کے بھائی جعفر تیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر مہدی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں، اس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طرح سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فیخرجونہ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے، وہو کارہ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کو ہاتھ پر بیٹھ کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے، وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہو۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُقْصَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، پھر اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ من العراق فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوک در جوک لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا، یہ بالکل کشمکش بام ہے۔ امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرب الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شیطان کے سینگ۔ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے۔ یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا دام بھی نتیجہ قابل تک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں کی روایت کی بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے وہ وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے، وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ خطفہ کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا۔ میرے نزدیک میں آج سے کچھ 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے، تو ان کے ظہور کا وقت قریب۔ اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا، تو جین ڈکسن والے نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھتے، یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر عزت کا سخت 14 دن میں 14ویں کا چاند، اسی طرح یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے،
یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو جائے، عیاشی میں، دولت میں، پیسے میں، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو۔ یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، بہت سے ہوئے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، بہت ہوگی بات ہوگی، آپ اس طرح صبر سے سن لیجیے، میں اب تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام پہ پہنچ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقات الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یؤید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر، موالی میں سے، موالی کون؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق ان کو غلام نہیں بنایا گیا، تو وہ موالی کی حیثیت تک۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گا۔ دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوقعون للمہدی یعنی سلطان، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالی اکثریت۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب پر۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے۔ دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کی روایت کا استعمال موجود ہے۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی، شیخ احمد کرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا عرض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن، تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم، ہمارے یہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا ہے لیلۃ القدر۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتے تھے کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا، پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیر جو ہے اسلام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء نے کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے،
بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی، پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے، اگرچہ میرے نزدیک ایک وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا۔ کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس وہی اسکرٹ۔ یہاں جب آئے تھے شاہ ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ اسکرٹ کو ملبوس، کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا۔ آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگر کہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرتا ہے، اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں ہی وادی دور و دراز آیت بروں۔ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب میں افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل، جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گوبل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ٹرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے، اس وادی کے یہ حصے، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے افغانستان میں۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم سے دفن ہو جائے گا۔ حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جدوجہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد